حضرت سیدنا یوسف بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہتے ہوئے جب ایک عرصہ گزر گیا اور میں ان کے ساتھ بہت مانوس ہو گیا تو ایک دن میں نے ہمت کر کے حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضور آپ کے ساتھ سب سے پہلے کون سا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا؟ تو یہ سن کر حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں ایام جوانی میں خوب لہو و لعب میں مگن رہتا اور غفلت نے میری آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ پھر اللہ تعالی نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور میں تمام معاملات چھوڑ کر ترک کر کے حج کی نیت سے ساحل سمندر پر آیا۔ وہاں میں نے ایک سمندری جہاز پایا جس جہاز پر مصری تاجر سوار تھے، میں ان کے ساتھ جا ملا۔ اس جہاز میں ہمارے ساتھ ایک نہایت حسین و جمیل نوجوان بھی تھا جس کی پیشانی سے سجدوں کا نور جھلک رہا تھا۔ اس کے منور چہرے نے روشن چہرے نے سارے ماحول کو نور بار اور روشن کیا ہوا تھا۔ جب جہاز چلا اور سمندر کے درمیان میں آیا تو جہاز کے مالک کی پیسوں سے بھری ہوئی تھیلی گم ہو گئی۔ اس نے پوچھ گچھ کی مگر تھیلی نہ ملی۔ اس نے بالآخر سب مسافروں کو جمع کر کے ان کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ جب تلاشی لینے والا آدمی اس نوجوان کے پاس آیا جو نہایت حسین و جمیل تھا اور جس کا چہرہ روشن تھا، جب اس نوجوان کے پاس آیا تو نوجوان نے اچانک جہاز سے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ یہ دیکھ کر آپ فرماتے ہیں کہ میں حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ سمندر کی لہروں نے اسے نہ ڈبویا بلکہ وہ اس کے لیے تخت کی طرح بن گئی۔ وہ سمندر کی سطح پر اس طرح بیٹھ گیا کہ جس طرح کوئی تخت پر بیٹھا ہوا ہو۔ ہم سب مسافر بہت حیرانگی کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر اس نوجوان نے کہا، اے میرے رب، ان لوگوں نے میرے اوپر چوری کی تہمت لگائی ہے۔ اے میرے دل کے محبوب، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو سمندری جانوروں کو حکم دے کہ وہ اپنے منہوں میں ہیرے جواہرات لے کر حاضر ہو جائیں۔ حضرت سیدنا ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی اس کی دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی، یعنی ابھی وہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ سمندر کے چاروں اطراف میں سمندری جانور ہیرے جواہرات لے کر حاضر ہو گئے اور سارا کا سارا سمندر ہیرے جواہرات کی روشنی سے چمکنے دمکنے لگا۔ پھر اس نوجوان نے پانی کی موجوں پر چھلانگ لگائی اور پانی کی لہروں پر چلتا ہوا ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ نوجوان یہ آیت تلاوت کرتا ہوا جا رہا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے پروردگار، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلا واقعہ ہے کہ جس کے بعد مجھے سیر و سیاحت کا شوق پیدا ہوا، کیونکہ سیر و سیاحت سے، سفر کرنے سے بہت سارے اولیاء اللہ کی ملاقات اور ان کے ساتھ ملنا نصیب ہو جاتا ہے۔